ناظرین، میں ہوں حکیم توصیف ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہربل پیتھک۔ آج بات کرتے ہیں سکن پرابلمز کی، امراض جلدی کی۔ تو ناظرین، یونانی میں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ امراض جلد جو ہیں وہ فساد خون کی وجہ سے اور خون کے خراب ہو جانے کی وجہ سے، خون میں کثافتیں اور امپیورٹیز شامل ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کثافتیں، امپیورٹیز کس طرح خون میں شامل ہوتی ہیں، ان کی کئی وجوہات ہیں۔ گرم خوراک کا، گرم مسالہ جات کا، فرائیڈ چیزوں کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے خون میں گرمی آ جاتی ہے، صفرا کی مقدار خون میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گرم ماحول میں رہنے کی وجہ سے، پانی کم پینے کی وجہ سے، قبض کی وجہ سے، پسینہ صحیح سے نہ نکلنے کی وجہ سے، جو ردی اور فاسد مواد ہیں، جو فضلات بدن ہیں، جب وہ جسم سے اچھی طرح نہیں نکلتے، خون میں شامل ہو جاتے ہیں، خون فاسد ہو جاتا ہے، تو وہ امراض جلدی کے پیدا ہونے کا باعث بنتا ہے۔ خواتین میں حیض کی بندش، حیض کا روانگی اور کھل کر نہ آنا، حیض کا رک کر آنا، اس وجہ سے وہ بلڈ جس کا جسم سے نکلنا ضروری ہوتا ہے، جب وہ جسم کے اندر ہی رہتا ہے تو اس وجہ سے خون میں کثافتیں، امپیورٹیز وغیرہ شامل ہو جاتی ہیں، خون گندا ہو جاتا ہے، خون میں فساد آ جاتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف اقسام کی پرابلمز اور خاص طور پر سکن پرابلمز سامنے آتی ہیں۔ آج ہم جو دوا تیار کرنے لگے ہیں وہ انہی مسائل کے لیے ہے۔ وہ خون کو صاف کرتی ہے، خون کو پیوریفائی کرتی ہے، خون کو ڈیٹاکسیفائی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نیا اور عمدہ خون بھی پیدا کرتی ہے، کیونکہ ناقص غذائیں کھانے کی وجہ سے اور ایسی غذائیں کھانے کی وجہ سے جن کا ہضم درست طور پر نہیں ہوتا اور ناقص ہضم ہوتا ہے ان کا، جب ناقص ہضم ہوتا ہے تو اس سے بننے والا خون بھی ناقص ہوتا ہے، جو بعد میں مسائل کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ ہمارا شربت، سیرپ جو آج ہم تیار کرنے لگے ہیں وہ ان تمام مسائل میں فائدہ دیتا ہے۔ تو ناظرین، اب ہم اپنے شربت مصفی خون کی تیاری کی طرف چلتے ہیں کہ اسے کیسے بنانا ہے۔ پہلا جز ہمارا شربت کا عناب 200 گرام، 200 گرامز۔ یہ عناب دیکھیں، بہترین کوالٹی کے، ان کو ہم نے تھوڑا کوٹ کر، پیس کر اس طرح کا بنا لینا ہے۔ اگلا جز ہمارا ناظرین دماسا بوٹی۔ یہ دماسا بوٹی دیکھیں، 50 گرام لینی ہے ہم نے، 50 گرام دماسا بوٹی۔ اس کے بعد نیکسٹ منڈی، یہ بھی ہم نے 50 گرام لینی ہے۔ ناظرین، کوشش کریں ہر دوا اچھی اور بہترین کوالٹی کی ہو۔ یہ شاترا پت پاپڑا، یہ بھی 50 گرام۔ تمام دواؤں کو ہم نے تھوڑا دردرا پیس کر کچھ اس طرح کا بنا لیا ہے، یہ دیکھیں آپ۔ اب ہم ان تمام دواؤں کو 24 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیں گے۔ دماسا کو ہم علیحدہ سے بھگوئیں گے اور باقی تمام دواؤں کو علیحدہ سے۔ یہ ناظرین عناب، منڈی اور شاترا کو 2 کلو پانی میں بھگو دیا گیا ہے، 2 کلو پانی میں، اور دماسا کو ہم نے آدھا کلو پانی میں علیحدہ سے بھگو دیا ہے۔ دماسا کو علیحدہ سے اس لیے بھگویا ہے کہ دماسا جو ہے اس میں کانٹے ہوتے ہیں، تو بعد میں جب چوشاندے کو ملنا ہوتا ہے تو وہ کانٹے ہاتھوں میں نہ لگیں، اس لیے دماسا کو علیحدہ سے بھگویا ہے۔ تو ناظرین، یہ اب جو دوائیں ہم نے 24 گھنٹے پہلے بھگوئی تھیں وہ اب کچھ اس طرح نظر آ رہی ہیں۔ عناب، شاترا اور منڈی، ان کو 2 کلو پانی میں بھگویا گیا تھا، اور جو ہماری دماسا بوٹی تھی اس کو ہم نے ½ kg پانی میں بھگویا تھا۔ اب ہم ان دونوں کو جوش دیں گے علیحدہ سے۔
دونوں کو پکائیں گے تو ان کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ جو 2 کلو پانی تھا وہ 1 کلو رہ جائے۔ اور یہ دماسا کو بھی دیکھیں ساتھ جوش آ رہا ہے، اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ جو آدھا کلو پانی تھا وہ ہمارا 1 پاؤ رہ جائے۔ دونوں دواؤں کو جوش آ رہا ہے۔ اب دیکھیں جی پکتے ہوئے 12-13 منٹ ہو گئے ہیں، اور اب ہمارا پانی جو 2 کلو تھا وہ تقریباً 1 کلو کے قریب رہ گیا ہے۔ جب 1 کلو رہ جائے گا تو پھر ہم آگ بند کر دیں گے۔ دماسا کو جوش آ گیا ہے، اور اب ہم یہ دیکھیں ان کو کپڑے میں سے اس طرح سے چھانیں گے۔ جوش دینے کے بعد دماسا کا صرف جوشاندہ علیحدہ کر لیا جائے گا، اس کو ملا نہیں جائے گا کانٹوں کی وجہ سے، جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے۔ یہ دماسا کا جوشاندہ علیحدہ برتن میں ہم نے ڈال لیا ہے۔ اب دوسری جو دوائیں تھیں ان کو ہم اس طرح ہاتھوں سے خوب اچھی طرح 5-6 منٹ تک ملتے رہیں گے، تاکہ ان کا اثر اچھی طرح سے پانی میں نکل آئے۔ ملنے کے بعد پھر ہم اس کپڑے میں سے چھان لیں گے۔ یہ دیکھیں جی ملنے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے چھانیں گے۔ تھوڑا پانی تو ایسے ہی نکل آئے گا، باقی سارا پانی جو ہے وہ دواؤں کے ساتھ ان میں جذب ہوا ہے، تو اس کو پھر ہم ہاتھوں کے ساتھ نچوڑیں گے۔ وہ کیسے نچوڑنا ہے وہ بھی ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی یہ جوشاندہ ہم کپڑے میں سے چھان رہے ہیں، اور دواؤں میں جو ہمارا جذب ہوا ہے وہ ہم اس طرح سے نچوڑیں گے۔ خوب اچھی طرح ہاتھوں سے دبائیں تو پانی نکل آئے گا۔ اور جو دوائیں ہماری ہوں گی بچ جائیں گی، جن میں سے پانی کو جوشاندے کو نچوڑ لیا جائے گا، ان کو ہم پھینک دیں گے۔ کوشش کریں خوب اچھی طرح زور سے دبائیں تاکہ ہماری دوا ضائع نہ ہو۔ اب یہ جو جوشاندہ ہم نے چھان لیا ہے، دونوں دماسا کا اور دوسرا بھی، دونوں کو ہم نے اکٹھا کر لیا ہے، اور اب ہم اس کو احتیاط سے دوسرے برتن میں ڈال لیا ہے۔ جو دوائیں بچ گئی تھیں جن میں سے پانی نچوڑ لیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ اب ہم اپنے دونوں جوشاندوں کو اکٹھا کر کے تو آگ پر چڑھا دیں گے۔ آگ پر چڑھانے کے بعد پھر ہم اس کو اتنی دیر گرم ہونے دیں گے جب تک کہ وہ بوائل نہ ہو جائے۔ جب وہ بوائل ہونے لگ جائے گا تو پھر ہم اس میں چینی کو شامل کریں گے۔ اب دیکھیں ناظرین ہمارا جوشاندہ بوائل ہونے لگ گیا ہے۔ اب ہم اس میں 2 کلو گرام چینی شامل کریں گے۔ 2 کلو گرامز 2000 گرامز چینی ہم نے اس میں شامل کرنی ہے، اور چینی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو ہلاتے رہیں گے خوب اچھی طرح، اتنی دیر تک ہلاتے رہیں گے کہ ساری چینی پانی میں مکس ہو جائے، پانی میں حل ہو جائے، اور چمچ جس کے ساتھ ہم ہلا رہے ہیں اس کے نیچے چینی کے ذرات ہمیں محسوس نہ ہوں۔ تو مکس ہونے کے بعد پھر ہم اس کو ابال آنے دیں گے۔ پہلے میل آئے گی، یہ دیکھیں اب میل آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ میل جو ہے اس کو شربت کے اوپر سے اس طرح سے ہم اتار لیں گے، اس کو پھینک دیا جائے گا۔ تو جب 3-4 جوش آ جائیں گے، شربت جب اپنے قوام پر آ جائے گا تو پھر ہمارا شربت تیار ہو جائے گا۔ شربت کی تیاری اور شربت کے قوام کو ہم نے سندل کے شربت کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، یہ اب بھی آپ دیکھ لیں۔ جب ہمارا قوام شربت کا کچھ اس طرح کا ہو جائے تو اس وقت ہمارا شربت تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ناظرین تجربہ سے آتا ہے، آپ بھی بنائیں۔ آئیں اب بات کرتے ہیں شربت کے اجزاء کی۔ تو شربت کا پہلا جز جو ہم نے شامل کیا ہے شربت میں وہ عناب ہے۔ ناظرین عناب کا مزاج معتدل ہے۔ عناب خون کی گرمی کو دور کرتے ہیں، خون کو پیوریفائی اور ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں، خون کی حرارت کو تسکین دیتے ہیں، خون میں شامل صفرا کو اور گرمی کو اسہال کے ذریعے، دستوں کے ذریعے نکال دیتے ہیں۔
اس کے علاوہ عناب کا یہ بھی فائدہ ہے کہ عناب نیا اور عمدہ خون پیدا کرتے ہیں۔ اگلی چیز جو ہمارے شربت میں شامل ہے وہ شاطرہ ہے، پت پاپڑا، فیوماریا، پروی فلورا۔ ناظرین اس کا مزاج مرکب القوا ہے، اس کے جو اجزاء ہیں ان کے مزاج مرکب ہیں، ایک سے زیادہ مزاج ہیں۔ ناظرین ایک بات یہاں پہ جو کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو دوائیں ہم نے اپنے شربت میں شامل کی ہیں ان کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں، لیکن آج ہم ان کے فوائد صرف وہ زیر بحث لے کے آ رہے ہیں جو بلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، خون سے تعلق رکھتے ہیں، تو صرف وہی فوائد آج بیان کیے جائیں گے۔ باقی جو دیگر فوائد ہیں وہ پھر وقت کے ساتھ جب کبھی کوئی موقع ہوا تو بیان ہوں گے۔ تو شاطرہ کی بات ہم کر رہے تھے، اس کا مزاج مرکب القوا، گرمی اور سردی کے لحاظ سے معتدل اور خشکی اور تری کے لحاظ سے دوسرے درجہ میں خشک ہے۔ شاطرہ صفرا اور سودا کا بہت اچھا پروگیٹیو ہے، ان کو جسم سے نکالتا ہے۔ شاطرہ کا ایک بہت ہی اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ شاطرہ خون کو رقیق کرتا ہے، خون کو پتلا اور تھن کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا سودا جو صفرا کے جل جانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس میں شاطرہ فائدہ دیتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے۔ اگلا جز جو ہمارا اس شربت میں شامل ہے وہ منڈی کے پھول ہیں۔ منڈی کا مزاج ناظرین گرم و تر پہلے درجے میں ہے۔ منڈی بہت اچھی اینٹی ایجنگ ہربل میڈیسن ہے، مصفی خون ہے، اینٹی فنگل اور اینٹی بائیوٹک پراپرٹیز رکھتی ہے، اعضائے رئیسہ کو قوت اور طاقت دیتی ہے، خاص طور پر سکن کو نرم کرتی ہے، سکن میں رطوبت اور موئسچر پیدا کرتی ہے، اس لیے سکن کی محافظ ہے۔ اگلا ناظرین جز جو ہمارا اس شربت میں شامل ہے وہ دماسا ہے۔ دماسا کا مزاج گرم و خشک پہلے درجے میں ہے، بعض کے نزدیک اس کا مزاج معتدل ہے۔ یہ بھی خون کو صاف کرتا ہے، خون کو پیوریفائی اور ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، اور خاص فائدہ دماسا کا یہ ہے کہ خون میں جتنے بھی فسادات اور امپیورٹیز اور کثافتیں گرمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، شامل ہوتی ہیں، ان میں دماسا بہت اچھا کام کرتا ہے۔ تو ناظرین اب اپنے اس شربت کے انڈیکیشنز کی کچھ بات کرتے ہیں۔ ہمارا یہ شربت خارش، خشک و تر، چہرے کے پمپلز، داغ، رنگ ورم، سورائسس، چہرے کی چھائیاں، چہرے کے سیاہ داغ، جلد پہ پھوڑے پھنسیوں کا بکثرت نکلنا، گرمی کی وجہ سے، خون کی گرمی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں جلنا، ان تمام امراض میں فائدہ دیتا ہے۔ خارش کے لیے اس کے ساتھ اگر گندھک آملہ سار کو مدبر کر کے استعمال کیا جائے تو بہت جلد بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں۔ گندھک کو مدبر کرنے کی ویڈیو چینل پر موجود ہے، اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لگا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پمپلز کے لیے بھی گندھک کے ساتھ یا تنہا اس شربت کو استعمال کرنا فائدہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ داد، رنگ ورم وغیرہ میں بھی تنہا اور دیگر مناسب ادویہ کے ساتھ یہ شربت فائدہ دیتا ہے۔ چہرے کے سیاہ داغ، چھائیاں جو چہرے کی خوبصورتی کو خراب کر دیتی ہیں، ان کے لیے اس شربت کو حلیلہ سیاہ، کالی ہڑ، چھوٹی ہڑ کے صفوف کے ساتھ استعمال کرنا مفید ہے۔ اگر مقدار خوراک کی بات کریں تو 30 ملی لیٹر صبح و شام اس شربت کو پیا جائے تو ناظرین یہ ہمارا شربت خون میں شامل امپیورٹیز، کثافتیں، خون کا مفسد ہو جانا، خون میں فساد آ جانا، خون کا گندا ہو جانا، اس وجہ سے پیدا ہونے والی تمام سکن پرابلمز میں فائدہ کرتا ہے۔ پہلے سے موجود خون کی صفائی کے ساتھ اس کو پیوریفائی اور ڈیٹاکسیفائی کرنے کے ساتھ ساتھ نیا اچھا اور عمدہ خون بھی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ شربت آپ بھی بنا کر دیکھیں، استعمال کریں، ضرور آپ کو اس کے نتائج ملیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔